بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، راولپنڈی میں کمشنر کے جو انکشافات کے بعد صورتحال آئے روز خراب ہو رہی ہے، اور آج ملتان کے کمشنر نے بھی استعفی دے دیا، اور اب یہ کام کسی صورت بھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے، یہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مختلف حلقوں کے اندر آج اسلام آباد کے 3 حلقوں کے جو ہے نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیے ہیں، اور واضح کیا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ فارم 45 کے علاوہ جو رزلٹ بنائے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ 3 حلقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کم از کم 60 سے 70 حلقوں کا مسئلہ ہے۔ دوسری جانب آج جو کہا جا رہا تھا کہ یہ آزاد امیدوار تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کے خریدار ان کی بولی لگے گی، آج 9 دن ہو گئے، ابھی تک ان کی کوئی بولی نہیں لگا سکا اور نہ ہی کوئی خریداری ان کی کر سکا۔ آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے سنی اتحاد کونسل میں، اور باضابطہ طور پہ ابھی فارم فل ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، پنجاب میں، اور جناب کے پی کے میں اور باقی صوبوں کے اندر، اور جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ شامل ہو رہے ہیں سنی اتحاد میں، سنی تحریک میں۔ اور اس کے بعد جو کھوئی ہوئی نشستیں ہیں جن کو آپ مخصوص نشستیں کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اپلیکیشن دے دی گئی ہے، اور یہ 35 کے قریب جو ہے وہ مخصوص نشستیں ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی کورٹ کے ذریعے ریلیف مل جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کھیل کرنے کی ضرورت کیا آئی پیش، کیونکہ یہ کوئی اب چھپنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اب تو وہ جنہوں نے یہ دھاندلیاں کروائی ہیں وہ خود ان کے ضمیر ملامت کر رہے ہیں، اور وہ خود جو ہے اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب الیکشن کمیشن نے کروایا۔ چیف الیکشن کمشنر کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اگر یہ تمام سیٹیں ریورس ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ ہوگی۔ 2 صحافی وہ بھی زیر اعتاب آ گئے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کا کلپ ان کے پاس آیا، لاہور کے 2 صحافی ہیں، کہ ایک لاہور کے پرنٹنگ پریس کے اوپر ابھی بھی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے، اور وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ NA-15 یعنی NA-15 مانسہرہ کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر وہ استعمال ہونے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 9 دن بعد بھی ابھی تک یہ الیکشن کا پروسیس مکمل کیوں نہیں ہوا، اور بار بار نئے جو ہے وہ سوراخ کر کے اس ملک کے عوام کو ایک مزید ہیجانی کیفیت میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو کل لوگ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنے گی، میں نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ آج واضح طور پہ فارمولہ طے کیا جا رہا ہے، ابھی اسلام آباد کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، جو ان کی ورکنگ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، رابطہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور وہ دونوں مل کے حکومت بنانے والے ہیں۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اب پہلے سلیم مانڈی والے کا نام آ رہا تھا، اب وہ نون لیگ نے کہا کہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا اور پنجاب کا گورنر بھی ہمارا ہوگا۔ باقی انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ گورنر اور جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ سیٹ ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ یہ بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور زرداری کو جو ہے وہ صدر پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ووٹ چوری ہوئی ہیں اس کے اوپر کیا عوام اس مینڈیٹ جو جن کے پاس بوگس جیلی جو مینڈیٹ ہے، وہ کیا عوام اس حکومت کو چلنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب عوام کے اندر شعور آ چکا ہے، اور عوام تپے ہوئی ہیں، اور عوام اب کسی بھی کام سے ٹلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ عوام کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ اب وہ پروٹیسٹ کریں، وہ اپنا چوری شدہ ووٹ جو ہے وہ برآمد کروائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ شفاف انتخابات کے جو رونر ہو رہے ہیں، اس الیکشن کے اوپر 48 ارب روپے صرف الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے، ان سے وصول کیا جائے، کیونکہ کوئی شفاف الیکشن نہیں ہے، انتہائی دھاندلی زدہ، انتہائی بوگس قسم کی کارروائی ڈالی گئی ہے، اور یہ تمام تر کی ذمہ داری جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ ہے۔
دوسری جانب 150 ارب روپے اس پورے پروسیس پہ جو ہے وہ ممبران اسمبلی جو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جو استعمال پیسے حلقوں میں لگائے ہیں، یعنی کہ کمپینیں کی ہیں، کروڑ 3-4 کروڑ روپے ایک ایم ایل اے نے سرو کیا، ان سے پوچھا جائے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور وہ گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صوبائی سیٹوں پہ بھی اس طریقے سے ہوا۔ یہ تقریباً جو ابھی آ رہی ہے اطلاعات کہ کوئی 150 ارب روپے یعنی 1.50 ارب روپے لگا ہے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو۔ رزلٹ کیا نکلا کہ کوئی رزلٹ قبول کرنے کو تیار نہیں، کوئی جو ہے وہ ان نتائج کو ماننے کو تیار نہیں۔ ووٹر جو ہے وہ کہتا ہے میں نے ووٹ جس کو دیا ہے میری امانتوں کو اس میں خیانت کی گئی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جو لوگ بھی اس پورے پروسیس میں ذمہ دار ہیں ان کو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ملک تب آگے بڑھ سکتا ہے، بصورت دیگر یہ اس طریقے سے چوری شدہ ووٹوں سے بننے والی حکومت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور یہ اتنا عرصہ نہیں چلے گی۔ اب عوام بھی اس کو نہیں چلنے دیں گے اور تحریکیں چلیں گی، باقی جماعتیں بھی جو رہ گئی ہیں جن کے تحفظات ہیں وہ بھی پر تول رہے ہیں کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ تو لہذا ضرورت سمجھ کیا ہے کہ کبھی بھی صدر پاکستان جو ہے ابھی کسی کو بھی دعوت نہ دیں حکومت بنانے کے لیے جب تک یہ متنازع جتنی سیٹس ہیں وہ کلیئر نہیں ہو جاتی، اور اس وقت تک حکومت بننی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ چلتی ہوئی حکومت میں سے اگر بندوں کے خلاف فیصلے آ گئے تو وہ حکومت گر جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔